محترم و موقر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ومن احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل جل کر رسالت کے پیکر محبوب رب اکبر شافعی روز محشر یعنی صاحب انا اعطیناک الکوثر یعنی صدر کائنات، وجہ کائنات، جان کائنات، شان کائنات، آن کائنات، بان کائنات یعنی باعث تخلیق کائنات، بے بسوں کے بس، بے کسوں کے کس، بے چاروں کے چارے، بے سہاروں کے سہارے، مکی سرکار، مدنی تاجدار، امام الانبیاء، سیاح لامکاں، مالک انس و جاں، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ اعلیٰ حضرت سرکار بڑے ہی پیارے انداز میں بریلی شریف کی دھرتی پر بیٹھ کر کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج محبت پیش فرماتے ہیں اور کہتے ہیں: عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم جل مجدہ الکریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی سے دشمنی کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور جس نے کسی سے محبت کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، جس نے کسی کو کچھ مدد کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، جس نے کسی کی کوئی مدد نہ بھی کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ دشمنی کرو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کرو، دوستی کرو اللہ اور اس کے رسول کے محبت کرنے والوں سے محبت کرو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو، کسی کی مدد کرو اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں کی جو پریشان حال ہے ان کی مدد کرو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو، کسی کے کچھ مدد کرنے سے باز رہو تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن جو پریشان ہیں ان کو جو ہے مدد کرنے سے باز رہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہوا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ جس میں ہماری اور آپ کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں، اور جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی یعنی ان کے صحابہ، ان کے کردار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ وہ دشمنوں یعنی کافروں پہ سخت ہیں، دشمنان خدا و رسول پر سختی کرتے ہیں، ان سے کسی طرح کے کوئی میل جول نہیں رہتا ہے، اور آپس میں یعنی کہ مومنین میں آپس میں نرم دل رہتے ہیں۔ اور یہ کردار صحابہ کرام نے بالکل دکھایا بھی ہے۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کس قدر محبت کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ادھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہوتا، ادھر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے، جو بھی کچھ ہوتا لے کر کے حاضر ہو جاتے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ پورے عرب میں یہ ایک بہت بڑی طاقت کا نام تھا جس سے ہر ایک انسان ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا۔ بہت بڑے پہلوان کا نام عمر ابن خطاب تھا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جب اسلام کے دشمن بڑھے اور اس مسلمانوں کو دبایا جانے لگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، مولا عمر جیسی طاقت کو اسلام میں داخلہ دے دی۔ رفیقان ملت اسلامیہ، تاریخ شاہد ہے کہ وہ مسلمان جو ابتدائی اسلام میں چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ کر کے قرآن کا درس لیا کرتے تھے، چھپ کر کے اسلام سیکھتے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں داخلہ ہوتا ہے، پرچم اسلام لے کر کے مسجد حرم کے صحن میں چلے جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں، دیکھتا ہوں اب کون سی طاقت مسلمانوں کو روکتی ہے نماز پڑھنے سے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یہ وہ جانثاری ہے مسلمانوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بنیاد پر ان سے اتنی محبت تھی کہ ہر دشمنان خدا و رسول سے جتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، وہ اتنے ہی جو ہے ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کیا کرتے تھے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اسی طرح کا ایک واقعہ سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، وہ ایک یہودی اور کافر کا واقعہ ہے، وہ یہودی اور منافق کا واقعہ ہے کہ وہ دونوں کا کھیت کا معاملہ تھا۔ اب پہلے یہودی کا کھیت پڑتا تھا، بعد میں منافق کا کھیت پڑتا تھا۔ پانی جانے کا معاملہ تھا کہ پانی پہلے کون لے گا، یہ معاملہ لڑائی چلتی رہی آپس میں۔ ایک دن یہودی اور منافق نے کہا، جو بظاہر مسلمان نظر آتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا لیکن دل
میں نفاق رکھتا تھا، دل میں بغض رکھتا تھا، دل میں جو ہے کجی رکھتا تھا اسلام کے لیے، ایک دن فیصلہ ہوا کہ چلو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جائے اور وہیں پہ فیصلہ ہوگا۔ اس کو یہ گمان تھا کہ میں مسلمان ہوں اور آقا علیہ السلام مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے پہلے پانی لینے کا حق دیں گے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام انصاف کرنے کے لیے اس دار فانی میں آئے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی جو ہے بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، کسی کو دیکھ کر کے کسی کی روح رعایت نہیں کی ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جب یہ مقدمہ پہنچا ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام نے دونوں کے مقدمے کو سنا اور پھر فیصلہ کیا کہ پہلے یہودی کا کھیت پڑتا ہے تو پہلے اس کو پانی لینے دیا جائے، بعد میں تمہارا کھیت پڑتا ہے تو بعد میں تم پانی لینا۔ اب اس کو دل میں تو نفاق رکھتا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام کے فیصلے پہ وہ رضامند نہ ہوا، لیکن وہاں پہ نہ کہہ سکا کہ میں آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتا ہوں، وہاں پہ نہ کہہ سکا کہ میں آپ کے فیصلے کو مسترد کرتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ عمر ابن خطاب کے پاس چلا جائے، وہ بڑے غصے والے ہیں، بڑے غیظ و غضب والے ہیں، وہ کافروں سے جو ہے بہت دشمنی رکھتے ہیں، اس بنیاد پر وہ مجھے میری جو ہے حق میں فیصلہ کر دیں گے، اس بنیاد پر وہ مجھے پہلے پانی لینے کا حکم دے دیں گے۔ دروازے پہ جا کر کے دستک دیتے ہیں، سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ پوچھ کر کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ ہمارا مقدمہ ہے کہ یہ پانی کا جھگڑا ہے، پہلے یہودی کا کھیت پڑتا ہے، بعد میں ہمارا کھیت پڑتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں پانی لوں بعد میں یہودی پانی لے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جب ساری بات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سن لیا، سن لینے کے بعد مسلمانوں، یہودی نے کہا کہ اے فاروق اعظم آپ ایک بات میری بھی سن لیجئے۔ وہ کہا کہ ہاں بتاؤ، تمہاری بھی بات سنی جائے گی، اس لیے کہ کسی ایک کی بات کو سن کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی مقدمے کی بات نہیں کروں گا کہ میں پانی پہلے لوں گا کہ پہلے پانی آپ لیں گے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ آپ سے پہلے آپ کے سرکار، آپ کے سلطان، مختار کائنات، عدل و انصاف کے پیکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا چکا ہے، اور آقا علیہ السلام نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے کہ پانی پہلے یہودی لے گا، بعد میں اس کا کھیت ہے تو یہ پانی لے گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عالم جلال میں آتے ہیں۔ اب وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے کہ چوٹی رکھنے والا ہے، وہاں پہ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے آقا علیہ السلام کے پیغام کو، ان کے فرمان کو، ان کے فیصلے سے انکار کیا ہے، ان کے فیصلے کو نہیں مانا ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، یہ بالکل منافق ہے۔ فوراً جاتے ہیں، اب اس سے کچھ پوچھتے نہیں ہیں تو نے ایسا کیوں کیا؟ جب آقا نے فیصلہ کر دیا تھا تو میرے پاس کیوں آیا؟ کوئی چوچرا کا سوال نہیں ہے، اب عشق کی تلوار نکلتی ہے، بے نیام ہوتی ہے اور فوراً آتے ہیں، گردن مار دیتے ہیں، پورے علاقے میں تہلکہ مچ جاتا ہے کہ عمر ابن خطاب نے مومن کا قتل کر دیا، ایک مومن کو مار دیا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے آقا علیہ السلام کے دربار رسالت میں بھی پہنچتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے، حضور فرماتے ہیں بے شک عمر جو ہے کبھی کسی مومن کا قتل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی عمر ابن خطاب کو بلایا جائے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ جب حضرت فاروق اعظم پہنچے، نظریں نیچی جھکی ہوئی ہیں، اس لیے کہ پورے علاقے میں یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ کلمہ پڑھنے والے کو عمر نے قتل کر دیا ہے۔ سرکار فاروق اعظم پہنچتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بتائیے کیوں بلایا گیا ہے؟ آقا پوچھتے ہیں اے عمر بتاؤ کیا تم نے کسی مومن کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میری جان میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پہ قربان، لیکن عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ وہ بندہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا، تو کہا کہ وہ بندہ لاکھ کلمہ پڑھتا ہو لیکن جو آپ کے فیصلے کو انکار کر دے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ مقدمہ چل ہی رہا تھا، یہ بات حضرت فاروق اعظم بتا ہی رہے تھے کہ جو آپ کی بات کو انکار کر دے وہ کلمہ لاکھ پڑھے زبان سے، نماز لاکھ پڑھے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا جبریل امین کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میرے مصطفیٰ کو پیغام سنا دو کہ عمر نے کسی مومن کو نہیں قتل کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں آیت مقدسہ نازل ہوتی ہے کہ جو شخص نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یہ ہوتی ہے عشق کی زبان، یہ ہوتی
ہوتی ہے شدت علی الکفار۔ رفیقان ملت اسلامیہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح سے محبت کی ہے کہ ان کی محبت بھی بے مثال ہے، اور دشمنان خدا و رسول سے ایسی دشمنی بھی کی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کیسی دشمنی انہوں نے کی ہے اور کیسی محبت انہوں نے کی ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ اور اسی طرح سے تمام صحابہ کرام کی الگ الگ ایک مقامی حیثیت ہے، کوئی کسی کو جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ ان سے یہ کم ہے، وہ ہر ایک کا الگ ایک منفرد مقام ہے۔ کہیں صدیق اکبر کی صداقت کا جواب نہیں تو کہیں فاروق اعظم کی عدالت کا جواب نہیں، کہیں عثمان غنی کی سخاوت کا جواب نہیں تو کہیں مولا علی کے شجاعت کا جواب نہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ آپ بات آ گئی سرکار عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی، تو آپ کی شہادت کی تاریخ ابھی کل گزری ہے، 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کردار کا نام ہے مسلمانوں، جب بھی اسلام میں ضرورت پڑی ہے سب سے بڑھ چڑھ کر کے جس شخص نے حصہ لیا ہے اس کا نام عثمان غنی ہے، غنی کے تاجدار ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مسلمان ہیں اور یہ کفار ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، آج تو مسلمانوں کا جینا بہت آسان ہے، لیکن اس زمانے میں دیکھو کیسے عشق کرنے کی بنیاد بعد بھی جو ہے مصیبتیں پریشانیاں اٹھا لینے کے بعد بھی ان کے عشق میں کوئی کمی نہیں، ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ رفیقان ملت اسلامیہ وہ مسلمان آتے ہیں سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم لوگوں کو بڑا پریشان کیا جاتا ہے، کفار ہمیں پانی پینے نہیں دیتے ہیں، ہم فلاں کنویں پہ جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پانی نہیں لینے دیا جاتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم مذہب اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثاری کرتے ہیں، ان کی غلامی کرتے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ صرف اس بنیاد پر ہمیں ہمارے قبیلے والے تک پانی نہیں لینے دیتے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عشق دیکھیے، فوراً جو ہے اٹھتے ہیں، جا کر کے کنویں پہ جاتے ہیں، اس کنویں کے جو کفار مالک تھے ان سے ایک معاہدہ طے کرتے ہیں، اور طے کرتے کیا ہے، اس کی کنویں کی قیمت لگائی جاتی ہے، اس کنویں کی آدھی قیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک دن ہمارے مسلمان ہماری قوم کے لوگ پانی لیں گے، ایک دن تمہارے قوم کے لوگ پانی لیں گے۔ چاہتے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اب کنواں میں نے خرید لیا ہے، تمہارے قوم کے لوگ پانی نہیں لیں گے، لیکن یہ اسلام ہے مسلمانوں، ہر ایک کا خیال بھی کیا جاتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ یہ عشق تھی کہ جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، پھر کچھ دن کا یہ عرصہ گزرنا تھا کہ اس پورے کنویں کو خرید کر کے عام طور پر وقف کر دیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس ذات کا نام ہے، جب ضرورت پڑی ہے، جس چیز کی ضرورت پڑی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے حضرت عثمان غنی کا نام ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے، وہ عثمان جو دو نور والے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نکاح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں آئی ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ اس لیے دونوں نور ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو نور جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں تھی۔ رفیقان ملت اسلامیہ ہم تواریخ تو پڑھتے ہیں، ان بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ہم ان کے طریقہ کار پہ عمل کریں، ہم اپنے جو ہے اپنے من سے جو ہے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے، وہ ذات جس نے مسجد نبوی شریف کو منور فرمایا۔ رفیقان ملت اسلامیہ منور کرنے کا مطلب کیا کہ پہلے مسجد نبوی شریف منور نہیں تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے طریقے سے اس کو منور کیا۔ رات کی تاریکی ہے، حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں، مسجد نبوی شریف کے پاس سے گزر رہے ہیں، دیکھ کیا رہے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اندھیرا ہے، وہ فوراً جو ہے مسجد نبوی شریف کے اندر جاتے ہیں۔ اس وقت جیسے یہ پلر ہے ایسا پلر نہیں تھا،
کھجور کے جو ہے درختوں کو پلر بنا کر کے اس کے پتوں کو جو ہے چھت بنا کر کے رکھا گیا تھا، اور باہر دروازے کے باہر لکڑیاں جلائی جاتی تھی تاکہ اس کی کچھ روشنی اندر جائے تو لوگ آسانی سے نماز پڑھ سکتے تھے۔ رفیقان ملت اسلامیہ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں، معائنہ کرنے کے بعد ان کھجور کے تنوں پر جو ہے رسیاں باندھتے ہیں، رسیاں باندھ لینے کے بعد اس پر ایک ایک دیا مسلط فرماتے ہیں اور اس چراغوں کو روشن کرتے ہیں، مسجد نبوی شریف جگمگانے لگتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے پاس سے آپ آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے دور سے کہ مسجد نبوی شریف اندر سے جگمگا رہی ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک صحابہ کا جمع غفیر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے صحابہ بتاؤ کہ مسجد نبوی شریف کو کس نے منور کر دیا ہے، اس کو کس نے روشنی بخش دی ہے، اس کو کس نے جلا بخش دیا ہے؟ رفیقان ملت اسلامیہ صحابہ نے جو حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے اترتے ہیں اور اترنے کے بعد فرماتے ہیں اے تمیم کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت تمیم انصاری کھڑے ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد کہتے ہیں اے تمیم تجھے نہیں پتا ہے تو نے مسجد کو روشن کر کے، مسجد کو روشنی بخش کر کے تم نے اللہ اور رسول کو کتنا خوش کر دیا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ پھر اس کے بعد جدا ہوتے ہیں، منبر پہ آقا بیٹھ جاتے ہیں، وہ زمین پہ فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، حضرت تمیم کو کھڑا کرتے ہیں، تمیم کھڑے ہو جاؤ، پھر سینے سے لگاتے ہیں، کچھ دیر سینے سے لگانے کے بعد جدا کرتے ہیں، کہتے ہیں تمیم تجھے نہیں پتا ہے تو نے اللہ اور رسول کو کتنا خوش کر دیا ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کھڑا کرتے ہیں حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اور پھر سینے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد کہتے ہیں اے تمیم تجھے نہیں پتا ہے تو نے اللہ اور رسول کو کتنا خوش کر دیا ہے مسجد نبوی کو روشنی بخش کر کے، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ اس قدر مسرت، اس قدر خوشی، اتنے میں ایک صحابی اور اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، کہ کیا جانثاری تھی، کیا غلامی تھی۔ ادھر آقا کی زبان سے نکلا تھا کہ کاش اگر میری کوئی بیٹی ہوتی، ادھر صحابی اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ میری بیٹی بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے، میری بیٹی بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ فوراً ان کی بیٹی سے حضرت تمیم انصاری کا نکاح ہو جاتا ہے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اس قدر خوشی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دینا ان کے نکاح میں بالکل مناسب اور خوشی کے ساتھ گوارا سمجھے۔ رفیقان ملت اسلامیہ ایک ہمارے اور آپ کے جذبات ہیں، ایک ہماری اور آپ کی یہ زندگی ہے کہ ہم کس طرح سے جی رہے ہیں۔ ہم صحابہ کی داستان ضرور سنتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی باتیں ضرور سنتے ہیں، لیکن عمل جو ہے شاید کہ 1% لوگ عمل کر لیا کرتے ہوں۔ رفیقان ملت اسلامیہ یہ تاریخ کی کتابیں، یہ باتیں، یہ احادیث کی یہ فضائل، یہ ثواب، یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کرانے کے لیے ہے تاکہ وہ فائدہ ہم بھی حاصل کر سکے، وہ اللہ رسول کی خوشی ہم بھی حاصل کر سکے۔ رفیقان ملت اسلامیہ کوئی لاکھ دنیا خرچہ کر لے، صحابہ کرام اگر ایک مٹھی جو خرچ کر دے تو ان کے خرچ کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن غلامی کا مطلب تو یہ نہیں کہ بالکل خرچ کرنا ہی بند کر دے، جب جیسی ضرورت پڑے آپ لا کر کے دیجئے۔ رفیقان ملت اسلامیہ ہماری مسجد کو بھی بہت ساری ضرورتیں ہوا کرتی ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی کسی کو یہ تو سوچتا تک نہیں ہے کہ جو ہے کہ یہ چیز خراب ہے تو کسی سے کہہ سکے یا خود لا کر کے اس کو بنا سکے۔ رفیقان ملت اسلامیہ یہ کسی ایک کی مسجد نہیں ہے، کوئی متولی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف متولی یہ کام کرے گا، کوئی خزانچی ہے تو صرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمیٹی والے یا ممبر جو ہے وہ کام کریں گے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کیا کرے، جو مسجد میں جو ضرورت ہو وہ اس کو پورا کرے، اس کے کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ جو ہے بہت ساری ضرورتیں پیش آتی، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے لوگ آتے بھی ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے خاموشی سے چلے جاتے ہیں، تب افسوس ہوتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ ہماری مسجد میں اس طرح کی آمدنی نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں ویسا ذریعہ بنانا چاہیے۔ یہی ہمارے گاؤں کے لوگ جب دامن گیرا میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھ کر کے آتے ہیں تو آ کر کے میرے پاس بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ آج فلاں مسجد میں 50,000 کا کلیکشن ہوا ہے، مسجد اقصی میں جو ہے لاکھ روپے کا کلیکشن ہوتا ہے، ایک ہفتے میں 2-2 لاکھ کے کلیکشن ہو جاتے ہیں۔ افسوس تجھے نہیں ہوتا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ وہاں خود اپنے جیب سے 150 دے کر کے آتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسجد میں نہیں دینا چاہیے، بالکل دیجیے، وہاں ہے تو وہاں دیجیے۔ کیا یہاں ہے تو یہاں پہ صرف ایک کائن سے کام چلے گا، روپے 2 روپے سے کام چلے گا؟ کیا وہ گھر اللہ کا گھر ہے؟ یہ گھر اللہ کا گھر نہیں
نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس میں آپ آمدنی بڑھائیں گے تو بڑھے گی، آپ ہی لوگ دینے والے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ دیتے ہیں تو لاکھوں لاکھوں جو ہے انکم ہوتی ہے، اور آپ ہی لوگ دینے والے ہیں، جب یہاں دیتے ہیں تو 150-200 کی آمدنی ہوتی ہے۔ سوچئے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں ضرورت ہے، لیکن ہم چاہتے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مسجد بھی آباد ہوں، ہم صرف دوسری جگہ پہ جا کر کے بے شک دیا جائے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، کسی سے کوئی بغض و عناد نہیں رہنا چاہیے، لیکن جب ہم یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ فلاں مسجد اتنی شاندار ہے تو کم سے کم ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہماری علاقے کی بھی مسجد اتنی شاندار ہو کہ جب دوسرے علاقے والے آ جائیں ہمارے گاؤں میں، جب ہماری مسجد کی جو ہے شان و شوکت کو دیکھیں تو وہ اپنے گاؤں میں جا کر کے چرچا کرے، جیسے ہم دوسری جگہ جا کر کے اپنے گاؤں میں آ کے چرچا کرتے ہیں۔ اس مسجد میں 2 سال ہو گئے کام لگے، ابھی کروڑوں کا خرچہ ہے، چل رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، چل رہا ہے، جب وہ لوگ دینے والے ہیں تو چل رہا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، کام اگر دیکھیں تو آپ کی مسجد میں 1 نہیں 1000 کام ہے، لیکن کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی آپ نے، کس طرح سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر زمین جائیداد کو بیچ کر کے لا کے دے دیجئے، لیکن جو ہے کچھ حصہ تو دے سکتے ہیں نا۔ ارے جمعے میں جو دیتے ہیں اس میں کچھ بڑھا کر کے دے سکتے ہیں نا، اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اور سب دینے کے بعد، مسجدوں میں 1000 کروڑ دے دینے کے بعد، جب تک آپ جو ہے کامل اور استحکام کے ساتھ ایمان پر جو ہے مستحکم نہیں رہیں گے، ان کا دینا بھی برباد ہو جائے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں ہے جو ہے اس کی فضیلت بڑی ہے تو آپ کی جو ہے سب چیزوں کا احتیاط بھی ضروری ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، تمام اعمال کام اس وقت آئیں گے جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے کی جائے، اس کی خودراضی اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور صرف دکھاوے کے لیے اگر کرنا ہے تو وہ بھی اپنے پاس رکھ لیجئے گا، کیونکہ دکھاوا جو ہے جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے لے کے چلا جاتا ہے۔ کل بروز قیامت جب میدان محشر قائم ہوگا، ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا، امیر سیٹھی سے بھی حساب لیا جائے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں جو ہے دولت دی تو تم نے کیا کیا۔ وہ برائے جو ہے نام کے لیے جو ہے خوش ہو کر کے آگے آئے گا اور کہے گا اے اللہ، میں نے فلاں جگہ مسجد میں کام چل رہا تھا، میں نے پورے اپنے اوپر ذمہ داری لے کر کے پورا کام کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ تو نے صرف اس لیے کام نہیں کروایا تھا کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے یہ اچھا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، بہترین ہو جائے، اس میں لوگ اچھے سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، تو نے صرف اس لیے مسجد میں ہاتھ پیسہ لگوایا تھا کہ لوگ تجھے یاد رکھے کہ فلاں سیٹھ یہ نے جو ہے اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی، اس نام و نمود کے لیے تو نے کروڑوں روپے خرچ کیے تھے، جاؤ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، لہٰذا جو بھی دے دل سے دے، لیکن جو ہے کوشش کرے کہ ہمارے بھی جو ہے ضروریات ہیں، ہماری مسجدوں کی بھی ضرورتیں ہیں، اس کو بھی پورا کیا جائے۔ اس میں بھی جو دیکھے آپ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کسی 1-2 کی ذمہ داری نہیں ہے جو ہے کہ اس کی سارا بوجھ اس کے اوپر ڈال کر کے آپ جو ہے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، چونکہ یہ کسی ایک کا نہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سارے بندے برابر ہیں، چاہے وہ متولی ہو کے خزانچی ہو کے عام انسان ہو، سب برابر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ وہ در ہے جہاں پہ امیر بھی ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کوئی ہو، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی اور جگہ ہوتی ہے جہاں پہ امیروں کے لیے الگ لائن ہوتی ہے، اسپیشل لائن ہوتی ہے، جہاں غریبوں کے لیے دوسری لائن ہوتی ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل میں بیٹھتا ہے، امیروں کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، غریبوں کے لیے چاہے جس طریقے سے جیسے چاہو ویسے ٹریٹمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ در ہے مسلمانوں، یہاں پہ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ امیر اور غریب نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ نسب اور نام و نسب نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ متولی اور خزانچی نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ صرف دیکھا جاتا ہے تو بندگی دیکھی جاتی ہے، دل دیکھا جاتا ہے، ایمان دیکھا جاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ وہ در ہے کہ اگر غریب آ کے پہلے آگے صف میں بیٹھ گیا ہے تو چاہے علاقے کا کتنا بڑا رئیس ہو، اگر آگے صف میں جگہ نہیں ہے تو اس کو جو ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے کسی کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ در ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ بہت سارے ایسے کافر بھی ہیں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام میں کیا دیکھا، تم نے اسلام میں کون سی خصوصیات دیکھی جو کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری مندروں میں، ہمارے گرودواروں میں یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ برادری والوں کے لیے لائن لگتی ہے کہ وہ جو ہے بڑے برادری کا ہے تو وہ پہلے جا کے درشن کرے گا، وہ زیادہ پیسے والا ہے تو وہ الگ سے اسپیشل جو ہے راستے سے جائے گا، ہمیں جو ہے غریب ہے تو وہ لائن میں لگے رہے، چاہے ٹائم ختم ہو جائے دروازہ بند ہو جائے۔ لیکن یہ وہ در ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا یہاں پہ نہ کوئی ذاتیات ہے، نہ کوئی بھید بھاؤ ہے، نہ کوئی امیری ہے نہ
کوئی غریبی ہے؟ رفیقان ملت اسلامیہ، اس نے کہا میں نے اسی کو دیکھ کر کے صرف اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بالکل نیک نیتی سے جو ہے اطمینان و خشوع و خضوع اللہ اور رسول کی رضا کے لیے جب لوگ عبادت کرتے ہیں تو لوگ ہماری تمہاری عبادتوں کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن افسوس ہے تم اپنے اوپر رشک کرو کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آج تمہاری حالات کیا ہیں؟ تم اپنے آپ کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہارا وقار کیا ہے؟ تمہاری شان و عظمت کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو پہچان لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، انہی کچھ باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ میں کسی کو نشانہ بنا کر نہیں بول رہا ہوں کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا ہے، لیکن یہ مجھے تجربہ ہے اس چیز کا، اس لیے میں نے بیان کیا۔ کوشش کیجئے آپ لوگوں کی ذمہ داری اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اپنے آپ کو سمجھیے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا وقار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارے ہر ایک نیک کام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور ہمیں ہر نیک کام کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے ساتھ ایمان کے رکھے، اس دنیا سے اٹھائے تو ساتھ ایمان کے اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ۔